بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ایگزامپل آف بایولوجیکل میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے بایولوجیکل میتھڈ کو تفصیل سے پڑھا ہے کہ اس کے کون کون سے اسٹیپس ہیں. تو ایگزامپل میں ہم بایولوجیکل پرابلم نمبر 1 جو کہ ملیریا کے بارے میں ہے اس پہ بات کریں گے. تو یہ بہت ہی اہم کویسچن آپ لوگوں کے پیپر میں آ سکتا ہے. دو قسم کے کویسچن آ سکتے. ایک اس طرح آ سکتا ہے کہ واٹ از دا کاز آف ملیریا، ملیریا کی کیا وجہ ہے، ملیریا کے وجوہات کیا ہے. یا اس طرح آ سکتا ہے کہ ایکسپلین ہاؤ بایولوجسٹ یوز سائنٹیفک میتھڈ اور بایولوجیکل میتھڈ ٹو سالو دا میسٹریز آف ایڈریسنگ دا ملیریل پرابلم. اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ بایولوجسٹ نے کس طرح اس مسئلے کو حل کیا. آنسر اس کا یہی بایولوجیکل جو ہم لوگوں نے جو بایولوجیکل میتھڈ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہی اس کا آنسر ہوگا. ملیریا کے بارے میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا، یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے طریقہ اپنایا گیا، اس مسئلے کو حل کیا گیا. اب ملیریا جو بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے اور یہ ابھی تو اس کا علاج موجود ہے، لیکن جب اس کا علاج نہیں تھا تو اس وقت اس بیماری نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی اور پورے جو ہے نا ایک علاقے کے لوگ جو ہے وہ تمام کے تمام سے ہلاک ہو جاتے تھے. پوری جو ہے نا قبیلے جو ہے وہ ہلاک ہوتے تھے. پھر جو ہے نا بایولوجسٹ نے مختلف اوقات میں کوشش کی اور اس مسئلے کا حل نکالا. تو حل وہی طریقہ جو ہم لوگوں نے بیان کیا ہے، وہی سائنسی طریقہ ہے. اسٹیپ 1 جو ہے وہ آبزرویشن سے ہم لیتے ہیں مشاہدات. ملیریا کے بارے میں کیا کیا مشاہدات کیے گئے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ملیریا کے بارے میں جو مختلف اوقات میں مشاہدات کیے گئے، اس میں جو پہلا مشاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ملیریل پیشنٹ ایکسپیرئنس ریکرنگ اٹیکس آف چل ان فیور. ملیریا کے مریض جو ہے اس پر ان پر بار بار جو ہے جنہیں کپ کپی اور بخار کے اٹیکس آتے ہیں. یہ ایک عام مشاہدہ ہے. ہمارے بھی اپنے گھر میں جو بھی لوگ یا ہم سب اسی بیماری میں سے تھنک کہ جو نا گزر چکے ہوں گے. سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے عام جو اس کا جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ ملیریا کی مریض جو ہے اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے اور بخار جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسرا جو آبزرویشن ملیریا کے بارے میں تھا وہ یہ تھا کہ ملیریا از کامن ان مارشی پلیسز. ملیریا جو ہے وہ دلدلی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے علاقے جہاں پہ پانی کڑا ہوتا ہے وہاں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایک مشاہدہ تھا. اور ایک اور جو ملیریا کے بارے میں آبزرویشن وہ یہ تھی کہ ملیریا از کازڈ بائی بریتھنگ the bad air of marshes, so got the name malaria. ملیریا کے بارے میں ایک وہم تھا لوگوں میں، یہ بھی ایک مشاہدہ تھا، ایک خیال تھا کہ ملیریا جو ہے یہ دلدلی علاقوں سے جو ہوا اٹھتی ہے، جو بدبودار ہوا ہوتی ہے، اس کو سونگھنے سے یہ بیماری ہوتی ہے. لوگوں کا یہ خیال تھا اس وقت، بعض لوگوں کا. تو یہ بھی ایک مشاہدہ تھا. اس وجہ سے اس بیماری کا نام ملیریا پڑ گیا. ملیریا جو ہے اٹالین زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے. مالا مین بیڈ، ایریا مین ایئر، یعنی بیڈ ایئر یعنی گندہ ہوا. اب سب سے اہم
آبزرویشن جو ہے وہ فرینچ فزیالوجسٹ لیوران نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ he observed small germs in the blood of malarial patient in 1878۔ انہوں نے ملیریا کی مریض کی خون میں چھوٹے چھوٹے جرثومے دیکھے، 1878 میں اس نے یہ مشاہدہ کیا، which was given the name plasmodium، اور بعد میں پھر ان جراثیم کو پلازموڈیم کا نام دیا گیا۔ تو یہ ایک اہم مشاہدہ۔ اب یہ تو تھے آبزرویشن۔ اب دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے ہائپوتھیسس، یعنی مفروضہ۔ تو اس ضمن میں عرض کروں کہ لیوران کا جو آبزرویشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہائپوتھیسس جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ سو آن دا بیسس آف لیوران آبزرویشن the following hypothesis was developed۔ لیوران کے آبزرویشن کی بنیاد پر ہائپوتھیسس پیش کیا گیا۔ وہ ہائپوتھیسس یہ تھا کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہائپوتھیسس تھا۔ تیسرا جو سٹیپ وہ ہے ڈیڈکشن۔ اب ہائپوتھیسس کی بنیاد پر یہ ڈیڈکشن پیش کیا گیا کہ if plasmodium is the cause of malaria, then all malarial patients must have plasmodium in their blood۔ اگر ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر تمام ملیریا کی مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے۔ ایک عقلی بات ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ملیریا پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر تمام لوگوں کی خون، ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونی چاہیے۔ تو یہ تیسرا سٹیپ جو ہے ڈیڈکشن، جو کہ آن دا بیسس آف لیوران آبزرویشن دین ہائپوتھیسس، اور ہائپوتھیسس یہ تھا کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، اور ڈیڈکشن یہ ہو گیا کہ if plasmodium is the cause of malaria then all malarial patient must have plasmodium in their blood۔ تو اب ان دونوں کو ٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ فائنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ڈیڈکشن اور ہائپوتھیسس یہ حتمی نہیں ہوتے، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے، ان کو چیک کرنا ضروری ہے، ان کو ویریفائی کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو سٹیپ ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹ۔ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا گیا اس ضمن میں، اس کو چیک کر ہائپوتھیسس اور ڈیڈکشن کو چیک کرنا تھا۔ تو جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ they examined the blood of 100 malarial patient under microscope۔ it was labeled as experiment۔ دو گروپ بنائے گئے، ایک گروپ کو لیبل کیا گیا ایکسپیریمنٹل گروپ اور دوسری گروپ کو لیبل کیا کنٹرول گروپ۔ ایکسپیریمنٹل گروپ میں 100 ملیریل پیشنٹ لیے گئے اور کنٹرول گروپ میں 100 ہیلدی پرسن لیے گئے۔ دونوں کو ایک ہی کنڈیشن پر رکھا گیا، ایک ہی طرح کی خوراک دونوں کو دیا گیا، اور پھر دونوں گروپوں سے بلڈ لیا گیا، اور جب اس کو چیک کیا گیا انڈر مائکروسکوپ تو یہ ظاہر ہوا، یہ ثابت ہوا کہ جو ملیریل پیشنٹ یعنی ایکسپیریمنٹل گروپ والے کے لوگ ہیں ان کی بلڈ میں پلازموڈیم موجود ہے، اور جو کنٹرول گروپ کے لوگ ہیں ان میں پلازموڈیم نہیں ہے۔ تو یہ ریزلٹس جو ہے یہ ہائپوتھیسس کے حق میں نکلے، اور اس طرح جو ہائپوتھیسس تھا کہ پلازموڈیم از دی کاز آف ملیریا صحیح ثابت ہوا، اور اس طرح یہ ثابت ہوا کہ ملیریا از کازڈ بائی پلازموڈیم۔ اور واٹ از دا کاز آف ملیریا کا آنسر آ گیا، تو آنسر یہ تھا کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا۔ تو اس طرح یہ جو پہلا پرابلم ہے وہ اس طرح حل کیا گیا۔ اوکے، اس کے بعد ہم دوسری پرابلم کے بارے میں اگلی لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو تب تک اللہ حافظ۔